دعویٰ یہ ہے کہ فلک بسیط ہے۔ بسیط کے کئی معنی آتے ہیں۔ بسیط کا ایک معنی آتا ہے جس میں کوئی جز نہ ہو، جیسے باری تعالی، وہ بھی بسیط ہے۔ ایک بسیط اس کو بھی کہتے ہیں جس کے تمام اجزائے مقداریہ، مقدار میں جتنے بھی اجزاء ہیں تو اس کے اجزاء اور اجزاء سے جو چیز بن رہی ہے سب نام میں ایک ہو، جیسے پانی، ایک قطرہ ہے وہ بھی پانی ہے، اور ایک سمندر بھر ہے وہ بھی پانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک آتا ہے ایسی شے جو مختلف طبیعت والے اجسام سے مرکب نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس کے اجزاء وضع میں مختلف طبائع نہ ہو، یہی والا معنی یہاں پر مراد ہے۔ فلک بسیط ہے یعنی مختلفت الطبائع اجسام سے مرکب نہیں۔ سبق کو سننے سے پہلے ایک دو باتیں سن لو کہ ہر بسیط کی شکل طبعی کروی ہے، گول۔ ہر بسیط کی شکل طبعی کیا ہے؟ کروی۔ ایک یہ یاد رکھو۔ دوسرا یہ یاد رکھو کہ حرکت مستقیمہ، حرکت مستقیمہ کہتے ہیں سیدھی حرکت کو، یہاں سے یہاں تک یا یہاں سے سیدھے ایسے، یہ سب کیا ہے؟ حرکت مستقیمہ ہے۔ حرکت مستقیمہ جب ہوتی ہے تو وہ ایک جہت کو چھوڑتی ہے اور دوسری جہت کو پکڑتی ہے، یعنی ایک چیز یہاں سے چلی ادھر حرکت مستقیمہ کی تو یہ ادھر والی جہت چھوڑ رہی ہے اور ادھر والی جہت پکڑ رہی ہے، یعنی حرکت مستقیمہ جب بھی ہوگی تو اس سے پہلے جہت ہونا چاہیے۔ حرکت مستقیمہ جب بھی ہوگی تو اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ تبھی نہ کہو گے وہ ادھر جا رہی ہے یا وہ ادھر جا رہی ہے، ورنہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو حرکت مستقیمہ ایک جہت کو چھوڑے اور دوسری جہت کو اختیار کرے۔ اب سنو دعویٰ، فلک بسیط ہے یعنی مختلفت الطبائع اجسام سے مرکب نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہ لا يقبل الحرکت المستقیمہ، اس لیے کہ فلک حرکت مستقیمہ کو قبول نہیں کرتا، اور جب ایسا ہے کہ فلک حرکت مستقیمہ کو قبول نہیں کرتا ہے تو وہ بسیط ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ بسیط ہوگا۔ اب ایک دعوے میں دوسرا دعویٰ نکل آیا۔ پہلے تو یہ کہا تھا کہ فلک بسیط ہے، پھر کیا کہا؟ کیونکہ وہ حرکت مستقیمہ کو قبول نہیں کرتا ہے لہذا بسیط ہے۔ اب ایک دعویٰ یہ ہوا کہ حرکت مستقیمہ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ حرکت مستقیمہ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اب اس کی دلیل سنو۔ اما انہ لا يقبل الحرکت المستقیمہ فلأن كل ما يقبل الحركة المستقيمة فإنه متجه إلى جهة وتارك الأخرى وكل ما هذا شأنه فالجهات متحددة قبله لا به والفلك ليس كذلك بل يتحدد به الجهات فلا يكون قابلا للحركة المستقيمة۔ ہم نے یہ جو کہا کہ فلک حرکت مستقیمہ کے قابل نہیں، یعنی اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شے حرکت مستقیمہ کو قبول کرتی ہے وہ ایک جہت کو چھوڑتی ہے اور دوسری جہت کو اختیار کرتی ہے، ایک جہت کو چھوڑتی ہے اور دوسری جہت کو اختیار کرتی ہے۔ اب یہ بھی جان لو کہ جب حرکت مستقیمہ کرنے والی شے ایک جہت کو چھوڑے گی دوسری جہت کو پکڑے گی تو حرکت مستقیمہ سے پہلے جہتوں کا تعین ہو جانا چاہیے کہ نہیں ہو جانا چاہیے؟ تبھی تو کہیں گے کہ ایک جہت کو چھوڑ رہی ہے اور دوسری جہت کو پکڑ رہی ہے، لہذا اس شے سے پہلے جہت کا تعین ہو جانا چاہیے۔ اور کل ہی پڑھا ہے کہ جہت کا تعین کس سے ہوتا ہے؟ فلک سے۔ جہت کا تعین کس سے ہوگا؟ فلک سے نہ ہوگا۔ فلک کو جو ثابت کیا ہے مستدیر، کیسے ثابت کیا ہے؟ جہات کا تعین کس سے ہو رہا ہے؟ فلک سے ہو رہا ہے۔ تو اب اگر فلک ہی حرکت مستقیمہ کرنے لگے تو اس سے پہلے جہت کہاں سے آئے گی؟ اس سے پہلے جہت کہاں سے آئے گی؟ تو جہت مستقیمہ کے لیے ضروری ہے کہ جہت کو، حرکت مستقیمہ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے جہت موجود ہو، اور جہت ثابت کس سے ہو رہی ہے؟ فلک سے۔ تو فلک حرکت مستقیمہ کر ہی نہیں سکتا، فلک حرکت مستقیمہ کر ہی نہیں سکتا، اور جب وہ حرکت مستقیمہ نہیں کر سکتا تو لازم ہے کہ اسے بسیط ہونا چاہیے۔
تو لازم ہے کہ اسے کیا ہونا چاہیے؟ بسیط ہونا چاہیے. سمجھ گئے نا؟ پھر سے سن لو دلیل ایک بار. اس لیے کہ فلک حرکت مستقیمہ کو قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز حرکت مستقیمہ کو قبول کرتی ہے وہ ایک جہت کو چھوڑتی ہے اور دوسری جہت کو اختیار کرتی ہے. اور جس کی یہ شان ہو کہ وہ ایک جہت کو چھوڑے اور دوسری جہت کو پکڑے، اس سے جہت کا تعین نہیں ہوگا بلکہ اس سے پہلے جہت کا تعین ہونا چاہیے. تبھی تو وہ ایک جہت کو چھوڑے گی اور دوسری کو پکڑے گی. تو جب وہ جہت اس سے متعین نہیں ہوگی، اور فلک ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جہت فلک سے پہلے متعین نہیں ہوتی بلکہ فلک سے ہی جہت متعین ہوتی ہے. لہذا فلک حرکت مستقیمہ نہیں کر سکتا، اور جب فلک حرکت مستقیمہ نہیں کرے گا تو اس کے لیے بسیط ہونا ضروری ہے. اب ملاؤ. رہا یہ مسئلہ کہ وہ حرکت مستقیمہ کے قابل نہیں، فَلِأَنَّ كُلَّ مَا يَقْبَلُ الْحَرْكَةَ الْمُسْتَقِيمَةَ، اس لیے کہ ہر وہ شے جو حرکت مستقیمہ کو قبول کرتی ہے تو وہ ایک جہت کی جانب متوجہ ہوتی ہے اور دوسری جہت کو چھوڑتی ہے. وَكُلُّ مَا هَذَا شَانُهُ، اور جس کی یہ شان ہو کہ وہ ایک جہت کو چھوڑے اور دوسری جہت کی طرف متوجہ ہو، فَالْجِهَاتُ مُتَعَدَّدَةٌ قَبْلَهُ، تو جہتیں اس سے پہلے متعین ہو جانا چاہیے، لا بہی، اس سے جہت متعین نہیں ہونا چاہیے. وَالْفَلَكُ لَيْسَ كَذَلِكَ، اور فلک ایسا نہیں. کیوں؟ بل يتحدد به الجہات، بلکہ جہات کا تعین ہی کس سے ہوتا ہے؟ فلک سے ہوتا ہے. تو اب وہ حرکت مستقیمہ نہیں کر سکتا. فلا يكون قابلا للحرکت المستقیمہ، لہذا وہ حرکت مستقیمہ کے قابل نہیں ہو سکتا. ومتى كان كذلك، اور جب ایسا ہے یعنی فلک حرکت مستقیمہ کے قابل نہیں ہے، وجب ان يكون بسيطا، تو ضروری ہے کہ وہ بسیط ہو. اب اس کی اور دلیل. اب اس کے لیے بسیط ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر بسیط نہ ہو تو پھر کیا مانا جائے؟ مرکب. بسیط کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ مرکب. اگر بسیط نہ مانے بلکہ کیا مان لے؟ مرکب مان لے. تو اب یا تو اس کے چند اجزاء سے مرکب ہوگا نا، بھائی مرکب ہونے کے لیے چند اجزاء چاہیے. تو اب کہتے ہیں یا تو اس کے تمام اجزاء میں سے ہر جز اپنی شکل طبعی پر ہوگا یا شکل قصری پر ہوگا. اگر آسمان کو فلک کو کیا مان لے؟ مرکب. تو اب جب مرکب ہے تو چند جزوں سے مرکب ہوگا. تو اب فلک کے تمام اجزاء یا تو اپنی شکل طبعی پر ہوں گے یا شکل قصری پر ہوں گے. اگر سب کے سب شکل طبعی پر ہیں تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ بسیط کی شکل طبعی کیا ہے؟ کرہ. بسیط کی شکل طبعی تو ہر جز بسیط ہوگا نا، ان بسیط سے مل کر پھر یہ بن رہا ہے، مرکب ہو رہا ہے. تو اب اس کا ہر جز بسیط، اور بسیط کی کیا ہوتی ہے؟ شکل طبعی کرہ. تو اب اس کا جب ہر جز شکل طبعی پر ہوگا اور بسیط کی شکل طبعی کرہ ہے، تو چند کروں سے مل کر یعنی کروی شکل والوں سے مل کر ایک ایسی شکل بن ہی نہیں سکتی جس کے تمام اجزاء متصل ہوں اور بیچ میں جگہ جگہ خالی نہ ہو. مثال کے طور پر ہم نے یہ مانا اگر فلک مرکب ہے تو اس کا ہر جز، بہت سے جز ہو گئے، بہت سے جز ہو گئے. اور فلک ہے کیا؟ کل ہی پڑھ چکے ہیں مستدیل. یہ ہے اگر فلک مرکب ہے اجزاء سے تو اس کا ہر جز اپنی شکل طبعی پر ہوگا. کس پر؟ کروی، گول شکل پر. تو چند کروی شکلوں سے ملا کر ایسی شکل بن ہی نہیں سکتی ایسا احسان سے. کیوں؟ کیونکہ اگر ان کو آپ قریب قریب کرو گے، گولی لے لو، گولی جو کھیلتے ہیں، اگر ان کو اکٹھا کرو گے تو بیچ میں جگہ جگہ خالی رہے گی کہ نہیں خالی رہے گی؟ ایسی شکل بن ہی نہیں سکتی. اب اگر ان کو آپ قریب قریب کر بھی دیں، مثال کے طور پر یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنا دیا، یہ بنا دیا، خالی رہ گئی کہ نہیں رہ گئی؟ ایسی شکل بن ہی نہیں سکتی. تو چند کروی جسموں کو اکٹھا کرنے سے ایک کروی شکل بن ہی نہیں سکتی. لہذا ان اجسام سے مرکب ہونا تو کیا ہوگا؟ باطل. ٹھیک ہے، یعنی شکل طبعی پر ہونا تمام اجزاء کا یہ کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا. تو اب کس پر ہوگا؟ شکل قصری پر ہوگا. اور جب شکل قصری پر ہوگا تو شکل قصری کا تو مطلب یہ ہے کہ جب قاصر ہٹے تو اپنی شکل کی طرف واپس آئے. قصر قاصر کی وجہ سے دوسری شکل پر ہے نا، تو شکل قصری کسی رکاوٹ کی وجہ سے دوسری شکل اختیار کر لی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ رکاوٹ ہٹے گی تو اپنی شکل طبعی پر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو جب شکل قصری سے شکل طبعی کی طرف آئے گا تب بھی تو حرکت مستقیمہ کرے گا. تب بھی کیا کرے گا؟ حرکت مستقیمہ. اور حرکت مستقیمہ پہلے ہی باطل ہو چکی ہے فلک کے لیے، لہذا دونوں صورتیں کیا ہے؟ باطل. اب ملا کے پھر سے کریے.
کہتے ہیں کہ اگر وہ مرکب ہے تو اس کے اجزاء میں سے ہر جز شکل طبعی پر ہوگا یا شکل قصری پر. شکل طبعی پر ہونا باطل. وَإِلَّا لَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا كُرَوِيًّا، کیونکہ اس میں سے ہر جز ضروری طور پر کروی ہوگا. لأن الشکل الطبعی للبسیط هو القرى، اس لیے کہ بسیط کی شکل طبعی قرى ہے. وَلَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا كُرَةً، تو اب اگر ان میں سے ہر ایک قرى ہوگا لَاسْتَحَالَ أَنْ يَحْصُلَ مِنْ مَجْمُوعِهَا سَطْحٌ كُرَوِيٌّ مُتَّصِلُ الْأَجْزَاء، تو یہ بات محال ہے کہ ایسے چند اجسام کے مجموعے سے ایک سطح کروی حاصل ہو جائے جس کے تمام اجزاء متصل ہوں. بلکہ کیسی حاصل ہوگی؟ بیچ میں جگہ خالی رہے گی. ولا سبیل الی الثانی، اور دوسری کی بھی کوئی صورت نہیں، یعنی شکل قصری پر ہو یہ بھی باطل ہے. کیوں؟ لأنہ لو لم یکن کل واحد منها قرۃ، اس لیے کہ اگر ان میں سے ہر ایک قرہ نہ ہو فیکون طالبا للشکل الطبعی، تو شکل قصری کو چھوڑ کر شکل طبعی کا کیا ہوگا؟ طالب ہوگا. فیکون قابلا للحرکۃ المستقیمہ، تو وہ حرکت مستقیمہ کے قابل ہو. یعنی ایک شکل سے دوسری شکل کی طرف آنا، اس میں بھی تو حرکت چاہیے، تو وہی حرکت مستقیمہ ہوگی. اور حرکت مستقیمہ کو ماننا ھذا خلف، یہ کیا خلاف مفروض ہے. کیوں؟ یہ اوپر باطل ہو چکی ہے کہ فلک حرکت مستقیمہ کے قابل نہیں. بس